یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں تک آپ نے پوچھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ کا ذکر کہ شیعہ کتب میں اس کا ذکر کیسا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس طرح سے. یہ کتاب المسترشد فی الامامہ، تالیف العلامہ الحافظ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری. یہ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری وہ ابن جریر طبری نہیں ہے جو تاریخ طبری کے مصنف ہیں. یہ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری ہیں، یہ شیعی ہیں، یہ شیعہ ہیں، اور یہ بھی اسی زمانے کے آدمی تھے، ایک ہی دور میں رہتے تھے. یہ بھی محمد ابن جریر نام ہے، ان کا بھی نام محمد ابن جریر ہے. یہ دونوں ایک ہی علاقے تبرستان سے، تبرستان یعنی ایران کا جو شمالی علاقہ ہے، مازندران کا علاقہ، پرانے زمانے میں تبرستان کہتے تھے، وہاں سے ان کا تعلق ہے. تو تاریخ میں بہت ہوتا ہے کہ دو آدمی ایک نام کے، ان کے والد بھی ایک نام. بہرحال یہ شیعہ ہیں. یہ ان کی کتاب ہے المسترشد فی الامامہ. یہاں پر صفحہ نمبر 409 میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ خط ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو انہوں نے یہ خط لکھا ہے. جو خط کا یہ ہے کہ من عبداللہ علی امیر المؤمنین الی من قرأ کتابی من المؤمنین والمسلمین. یہ میرا کتاب ہے، میرا خط ہے کہ جو بھی مسلمان اس کتاب کو پڑھے اس کے لیے میرا پیغام ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس میں سقیفہ بنی ساعدہ کا یہاں پہ آتے ہیں جب صفحہ نمبر 411 میں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ثم ان سعد بن عبادہ لما رأى الناس يبايعون ابا بکر نادى والله ما اردتها حتى صرفت عن علی. سعد بن عبادہ نے شروع سے نہیں کہا کہ مجھے خلافت چاہیے. سعد بن عبادہ نے جب اس کو پتا چلا کہ اب خلافت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو نہیں ملنے والا اور لوگ ابو بکر کی بیعت پہ تلے ہوئے ہیں، تو سعد نے کہا اس وقت میں نے کہا کہ اب میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو خلافت نہیں ملنی تو ابو بکر کیوں ملے؟ ابو بکر کس بات پہ مستحق ہے؟ ایک صحابی وہ ہے، ایک صحابی میں ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار بھی ہوں، میرے قبیلے والے زیادہ بھی ہیں، تو مجھ سے کرنی چاہیے. ولا ابایعکم حتی یبایعکم علی علیہ السلام. اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک علی علیہ السلام آپ سے بیعت نہیں کرتا. لعلی لا افعل وان بایع. پھر اس نے کہا کہ علی علیہ السلام بیعت بھی کریں پھر بھی میں شاید بیعت نہ کروں. واحببت ان اقطع قول سعد فركب فرسه واتى حوران واقام في غسان حتى هلك وابى ان يبايع. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ اس وقت کے بعد چلے گئے تھے وہاں سے، اور وہ شام چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کی ہلاکت ہو گئی، ان کو قتل کیا گیا، اور مشہور کرا دیا گیا کہ ان کو جن نے مارا ہے، جن نے قتل کیا اس کو، حالانکہ خالد بن ولید نے مارا. تو ہمارے نزدیک جو ہمارے کتب میں ہے، اختصار یہ ہے کہ انصار میں سب اس طرح نہیں تھے کہ انصار نے سب خلافت سے منحرف تھے. سعد بن عبادہ نے بھی جو کہا ہے، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملنی چاہیے. آپ نے بھی طبری میں جو واقعہ نقل کیا اس میں سے بھی یہی تھا کہ بہت سارے انصار نے کہا کہ علی علیہ السلام کو ملنا چاہیے. اب جہاں تک یہ بات ہے بیعت ابی بکر کانت فلتتن وقى اللہ شرها، وہ تو بخاری میں بھی ہے، بہت سارے جیسے آپ نے تاریخ طبری میں سے نقل کیا وہ بخاری میں بھی موجود ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا، عمر نے اپنی خلافت کے دوران بخاری میں ان کا خطبہ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بیعت ابو بکر کی بیعت جو ہے وہ غلطی تھی، ایک اشتباہ تھا، وہ ایک اچانک سے واقع ہوا اور اللہ نے اس کے شر سے ہم کو بچایا. یعنی ہو سکتا تھا، توقع یہی تھا کہ وہاں پہ قتل اور غارت ہو، خانہ جنگی یہ نہ ہو، ان کا بھی یہی کہنا. بہرحال اب یہاں یہ بات کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے، تعیین نہیں کیا ہے، تو اگر ہم مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں فرمایا من کنت مولا علی علیہ السلام مولا، جس کا میں آقا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا آقا ہے، تو لفظ یہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس کے معنی ہیں محب کے ناصر کے، تو پھر آپ نہ کہیے کہ تجویز ہے خلافت کے، کیونکہ اگر میں کہتا ہوں فلانی آپ کا دوست ہے، فلانی اس نے آپ کی مدد کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تجویز کر رہا ہوں کہ وہ آپ کا امام ہے نہیں، وہی مطلب ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے آقا ہیں، آپ کے سردار ہیں، جیسے کہ دلائل اسی پہ میں نے اس کے بہت سارے دلائل پیش کیے تھے آپ کی خدمت میں، تو پھر یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے، ایک اقتراح کیا ہے کہ پھر صحابہ پہ چھوڑ دیا ہے، یہ ایک غلط بات ہے، کیونکہ ان کا لفظ یہ نہیں ہے. لفظ ان کا یہ ہے کہ جس کا میں آقا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام آقا. لفظ ان کا یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ تو اطاعت کرو، اتباع کرو دو چیزوں کی، قرآن کی اور میری اہل بیت کی، کہ اگر ان دونوں کی اتباع کی تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ کوئی سجیشن نہیں ہے، یہ کوئی پروپوزل نہیں ہے. اگر پروپوزل کے الفاظ اور ہوتے ہیں، پروپوزل ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا حق ہے، آپ جو چاہو کرو، لیکن میرا نظریہ یہ ہے. اب میں مشورے کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہی ہیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. یہ کتاب تاریخ طبری سے میں آپ یہ واقعہ تاریخ طبری اور بھی کتب میں موجود. یہ کتاب ہے تاریخ طبری، جلد نمبر 2، چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. اردو ترجمے میں بھی آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا. بعثت کے شروع کے واقعے میں سنہ 1998 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 255 میں روایت کرتے ہیں کہ
مسلم بن شہاب زہری سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے قبیلہ جس کا نام ہے بنی عامر قبیلہ، فدعاہم الی اللہ، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی اللہ کے دین کی طرف، وعرض علیہم نفسہ، اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفی کیا، انٹروڈیوس کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے وحی بھیجا ہے، میرے پاس معجزات ہیں، میں اللہ کی جانب سے شریعت لے کے آیا ہوں، تم میرے دین کا اتباع کرو۔ فقال رجل منہم، وہ اس قبیلے میں ایک شخص تھا جو بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یقال له بیحرہ ابن فراس، اس کا نام تھا بیحرہ۔ اچھا، اس نے کہا واللہ لو انی اخذت هذا الفتى من قریش لاکلت به العرب، اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہمارے پاس آیا ہے، یہ جوان مرد آدمی، یہ عظیم انسان جو ہمارے پاس آئے ہیں، ان کی اپنی قوم جو قریش ہے ان کی سپورٹ نہیں کر رہی، ان کا جو اپنا قوم ہے ان کو چھوڑ دیا ہے، اگر ہم ان کو اپنا دیں، کیونکہ ان کا اپنا کوئی قبیلے والے جو ہیں ان کو بالکل ان کے دشمن بن گئے، اگر ہم ان کو اپنا دیں، اپنے قبیلے کا میں اس کو اپنا بھائی بنا دیں، لَأَكَلْتُ بِهِ الْعَرَبِ، ہم ان کے ذریعے پورے عرب کے سردار ہم بن جائیں گے، پورے عرب کی سرداری، پورے عرب پہ بالادستی، پورے عرب کی لیڈرشپ ہمیں مل جائے گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی ان کا اپنا قوم جو ہے ان کو چھوڑ چکا ہے، ان کو اپنا لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا أَرَأَيْتَ إِن نَحْنُ تَابَعْنَاكَ عَلَى أَمْرِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللَّهُ عَلَى مَنْ خَالَفَكَ أَيَكُونُ لَنَا الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِكَ، اس نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ حاضر ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے اپنے قبیلے والے تو بالکل وہ آپ کے دشمن بن چکے ہیں، ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، اگر پھر آپ کو فتح ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، آپ کے مخالفین سب کچل دیے جائیں گے، اگر یہ سب کچھ ہوا، کیا ایکون لنا الامر من بعدک، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بعد حکومت ہمیں دے دیں، امامت ہمیں دے دیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ لیڈر، لیکن اب آپ کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرزند بھی نہیں تھا، آپ کی اپنی قوم تو آپ کی دشمن ہے، آپ کے بعد جانشینی ہماری ہوگی، لیڈرشپ ہماری ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں اپنے بعد کی امامت آپ کو سونپ دوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چنے گا، اللہ جس کو اختیار کرے گا، وہی مسلمین کا امام ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا افتہدف نہورنا للعرب دونک فاذا ظہرت کان الامر لغیرنا، اس نے کہا کہ ابھی ہم اگر آپ کی سپورٹ کریں تو سب عرب ہمارے دشمن بنیں گے، تو ہمیں آپ کے لیے قربانی دینی پڑے گی، ہمیں ہمارے جو گلے ہیں آپ کے لیے لوگوں کے تلواروں کے اور لوگوں کے تیروں کے اور لوگوں کے نیزوں کے ہدف بنے گا ہمارا گلا، ہمارا سینہ، تو ہم اپنے گلے کٹوا دیں آپ کے لیے، اور جب آپ کو پیروزی ملے، امامت کسی اور کے ہاتھ میں ہو، لا حاجت لنا بامر، انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر، فابوا علیہ، پھر انہوں کو کسی نے بھی ایمان نہیں لایا، کسی نے بھی ایمان نہیں لایا ان میں سے۔ اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، ملاحظہ فرمائیے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تیرا رب ہے جو خلق کرتا ہے، خالق کون ہے؟ رب، ما یشاء، جس کو چاہے وہ خلق کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں، سلیکشن بھی اللہ کے ہاتھ میں، سلیکشن بھی اللہ کے ہاتھ، اللہ سلیکٹ کرتا ہے، اللہ خلق کرتا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، یہاں پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ میں امامت اللہ کے ہاتھ میں، وہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ اختیار کرتا ہے، ما کان لہم الخیارہ، ما کان لہم الخیارہ، یہ آیت ہے سورہ مبارکہ قصص میں، آیت نمبر 68، ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس چوائس نہیں ہے، لوگوں کے پاس چوائس نہیں، سلیکشن لوگوں کا نہیں ہے، سلیکشن اللہ کا ہے۔ اس کو آپ ایک دوسری طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے جس کو چاہے، اور سلیکشن کرتا ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ خیارہ کو کہتے ہیں کہ خیر سے، خیارہ کے دو معنی ہو سکتے، بہترین، جو بہترین ہے وہ، وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جو ان کے لیے بہترین ہے اللہ چنتا ہے، یہ بھی معنی صحیح ہے ہمارا پوزیشن، یا یہ کہ وَيَخْتَار، اللہ اختیار کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، خیارہ بمعنی اختیار، لوگوں کو آپشن نہیں ہے کہ لوگ چن لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے معزز ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک اور بات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے جانشین انہوں نے تعین کیے، یعنی وہ جانشین ان کے کیسے ہوتے تھے؟ مثلاً وہ مدینے سے نکلتے تھے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مدینے سے نکلے انہوں نے جانشین تعین نہ کیا، یا دوسرے جو مختلف قبائل ہوتے تھے وہاں پہ اپوائنٹ کرتے تھے اپنا، جو ان کی جگہ پر ان کا کام کرے، ایک طرح سے وہ ان کا جانشین ہوتا، یا زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے، یا فوج کے جو کمانڈر ہوتے تھے ان کو تعین کرتے تھے،
ان میں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دیا ہو، سجیشن کی ہو، میں مدینے سے جا رہا ہوں، مدینے والے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ فلان شخص میرا جانشین ہو جب تک میں واپس آتا ہوں، تم پھر دیکھ لینا کہ تم کسی اور کو چنتے ہو یا اسی کے اتباع. کبھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ خود اپنا جانشین تعین کیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب انارۃ الدجا فی مغازی خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوے ہیں، جتنے انہوں بار وہ مدینے سے نکلے ہیں، وہ ان کا پورا درج ہے، اسی کی تاریخ ہے. تالیف القاضی حسن بن محمد المشاد، چاپ دار المنہاج کی ہے، اور یہ جو ہے شعر کی صورت میں اور اس کی شرح ہے. جو سب سے پہلا غزوہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں وہ غزوہ ودان کا ذکر کرتے ہیں. غزوہ ودان کے ذکر کے بعد کہتے ہیں واستعمل علی المدینہ سعد بن عبادہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر کس کو جب غزوے پہ نکلے تو کس کو مدینے پر اپنا عامل بنا کے گئے، اپنا جانشین بنا کے سعد بن عبادہ. دوسرے میں غزوہ تبوک، واستعمل علی المدینہ الصائب بن مظعون، جناب صائب بن مظعون کو مدینے پر انہوں نے اپنا جانشین بیان مقرر کیا. غزوۃ العشیرہ میں جب گئے ہیں، یہ سب بدر سے پہلے، احد سے پہلے کی باتیں. استعمل علی المدینہ ابا سلمہ ابن الاسد، مدینے پر اپنا جانشین انہوں نے ابا سلمہ کو کیا ہے. غزوۃ البدر الاولی، غزوہ بدر اول، استعمل علی المدینہ زید بن حارثہ، مدینے پہ ان کا گورنر کون تھا جب خود گئے تھے؟ زید بن حارثہ. غزوۃ البدر الکبریٰ، جو غزوہ بدر جو مشہور ہے 313 والے سپاہی، اس میں استعمل علی المدینہ ابا لبابہ کو انہوں نے مدینہ پر اپنا جانشین بنایا. غزوۃ بنی سلیم، استخلف علی المدینہ سباع ابن عرفتہ، مدینہ پر اپنا جانشین کس کو معین کیا ہے؟ سباع. غزوۃ بنی قینقاع، استخلف علی المدینہ ابو لبابہ کو مدینہ کا گورنر بنایا. غزوۃ السویع، استخلف علی المدینہ ابا لبابہ، پھر ابو لبابہ کو وہاں پہ بنایا. غزوۃ ذی قرقرہ، غزوہ ذی قرقرہ، یہ بدر کے بعد کے واقعات. استخلف علی المدینہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مکتوم جو اندھے بھی تھے ان کو گورنر بنایا مدینہ کا. غزوۃ ذی عامر وغطفان، واستخلف علی المدینہ عثمان ابن عفان، عثمان کو وہاں پہ بنایا گورنر جب خود گئے تھے. غزوۃ بحران، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم، پھر ابن مکتوم کو. ابن مکتوم ایک اندھا تھا، شخص تھا جو نابینا تھا آنکھوں سے، اکثر اسی ابن مکتوم کو بنایا گیا. غزوۃ احد، غزوہ احد میں جب گئے تھے، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم پھر. غزوۃ حمراء الاسد، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم، پھر ابن مکتوم. غزوۃ بنی النضیر، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم کو وہاں پر امام جماعت مدینے کا جو ان کے جگہ فرائض انجام. غزوۃ ذی الرقاء، واستعمل علی المدینہ عثمان ابن عفان، عثمان کو بنایا. غزوۃ بدر الاخیرہ، ایک اور بدر کا غزوہ ہے، واستعمل علی المدینہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. غزوۃ دومة الجندل، استعمل علی المدینہ سباع ابن عرفتہ الغفاری. غزوۃ الخندق، غزوۃ بنی قریظہ، یہ ظاہراً اسی کے ضمن میں ہے، واستعمل علی المدینہ ابن مکتوم. غزوۃ بنی لیحان، واستعمل علی المدینہ عبداللہ ابن مکتوم. غزوۃ الغابہ، غزوۃ ذی قرد بھی بولتے ہیں اس کو، مدینہ پہ کس کو خلیفہ بنایا؟ ابن مکتوم کو. وخلف سعد بن عبادہ فی 300 یحرسون المدینہ، اور سعد بن عبادہ کو 300 سپاہی دیے کہ تم مدینے کی جو ہے کیا کرو، وہاں پہ مدینے کی گارڈ بنو، کوئی مدینے پہ حملہ نہ کرے. غزوۃ بنی مصطلق یا غزوۃ المریسی، استخلف علی المدینہ زید بن حارثہ، مدینہ میں خلیفہ ان کا کون تھا؟ زید. غزوۃ الحدیبیہ، جب صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے بلے، وہاں پر استخلف علی المدینہ نمیلہ ابن عبداللہ وعلی الصلاۃ ابن مکتوم، نمیلہ کو گورنر بنایا اور نماز پہ ڈیوٹی ابن مکتوم کی لگا دی. غزوۃ خیبر ابھی آیا. استخلف علی المدینہ نمیلہ ابن عبداللہ، غزوہ خیبر میں نمیلہ کو بنایا. غزوۃ وادی القریٰ، یہ جو ہے یہ غزوۃ وادی القریٰ میں بھی وہی کون تھا؟ وہی غزوہ خیبر کے بیچ ہی میں واقع ہوا، کیونکہ خیبر کے راستے میں یہ واقع ہوا ہے، تو اس طرح یہ کوئی مستقل غزوہ نہیں ہے. غزوۃ مؤتہ، بلے یہ غزوہ مؤتہ تو مشہور ہے کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ مؤتہ میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی نہیں نا، وہ خود نہیں نکلے تھے غزوہ مؤتہ میں، تو ان کا مدینے میں کوئی گورنر نہیں تھا کیونکہ وہ خود گئے نہیں بھی نہیں. غزوۃ الفتح الاعظم، فتح مکہ کی جو غزوہ ہے، استخلف علی المدینہ ابا رحم کو، جن کا نام کلثوم ابن حسین ابن عتامہ الغفاری، ابا رحم کلثوم، ان کو بنایا اپنا جانشین. غزوۃ حنین اور غزوہ مکہ وہ ایک ہی وہ سفر میں پیش آیا. اچھا، غزوہ تبوک میں اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین بنایا. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کتب میں یہ اس واقعات مذکور ہیں.
دیکھیں ان جتنے واقعات ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی گئے ہیں مدینے سے، اور ان میں بعض دفعہ جاتے تھے مثلا آدھے دن کے لیے، غزوہ احد میں صبح گئے شام کو واپس آئے، ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ جاتے ہیں بہت کچھ گھنٹوں کے لیے، دے اپنا جانشین تعین کرتے ہیں اور تجویز نہیں دیتے بھائی کہ میرا تجویز یہ ہے، مدینہ والوں دیکھو یہ میری طرف سے یہ آپ کا گورنر ہے، میرا جانشین میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں یہ ہے، اس کو تم مانتے ہو نہیں مانتے، یا کسی اور کو ووٹ دیتے، ہمیشہ خود انہوں نے تعین فرمایا ہے۔ تو پھر پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری سفر کے لیے جا رہے ہیں تو حتماً یہ تو سب اسفار سے، سب سفروں سے زیادہ اہم سفر یہی ہے کہ پوری امت پوری دنیا یتیم بن کے جا رہی، تو اب ان کا لیڈر کون ہوگا، اس کے لیے حتماً انہوں نے جانشین تعین کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لیڈر بھی جب وہ فوج بھی بیچتے تھے، ہر ہمیشہ کمانڈر خود تعین کرتے اور کبھی نہیں کہتے تھے کہ بھئی تم تعین کرو، تم خود جو ہے چن لو اسے اپنی صلاح مشورے سے، یا وہ خود جو ہے وہ کیا کریں، سجیشن دے دیں کہ میرا سجیشن یہ ہے۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے حوصلے سے میری بات سنی، تھینک یو سر۔ مزید کوئی حکم ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔